حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے ارادے سے گھر سے نکل کر آئی، فتلقاها رجل، راستے میں اسے ایک مرد ملا، فتجلی لها فقضى حاجته، اس نے عورت پر کپڑا ڈالا اور اس سے زبردستی زنا کیا، فصاحت، تو عورت نے چیخ ماری، وانطلق، اور وہ مرد بھاگ گیا، ومرت عصابۃ من المہاجرین، مہاجرین کی ایک جماعت یا چند ایک افراد وہ وہاں سے گزر رہے تھے، فقالت، اس عورت نے کہا، ان ذلک الرجل فعل بی کذا وکذا، اس شخص نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، فاخذوا الرجل، تو وہ لوگ گئے اور اس بندے کو پکڑ لیا، فاتوا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، فقال لها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا، اذهبی، آپ چلی جاؤ، فقد غفر اللہ لکی، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے، وقال للرجل، اور مرد سے کہا، الذی وقع علیہا، جس نے اس عورت سے زنا کیا تھا، کہ ارجموہ، اس کو رجم کر دو، اور وقال، اس کے بعد فرمایا، لقد تاب توبۃ، اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے، لو تابہا اہل المدینہ لقبل منہم، اگر پورے مدینے والے ان پر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو وہ توبہ قبول کر لی جائے گی۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس روایت سے پہلی بات کہ عورت کا نماز کے لیے گھر سے نکلنا اگر فتنے سے حفاظت ہو اور فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس صورت میں عورت نماز کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، ورنہ اصل اصول حدیث میں عورت کے لیے بیان ہوا ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں، حجرے میں، انتہائی تنہائی والی جگہ وہاں نماز پڑھے، اس کے لیے سب سے بہتر یہ نماز ہے۔ اور ہمارے زمانے میں بعض لوگ اس مسئلے کو بہت اٹھاتے ہیں کہ جی مکہ میں بھی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مدینہ میں بھی، لیکن جہاں ہمارے ہاں مساجد میں نمازوں کا سلسلہ ہے وہاں کتنی پریشانی انتظامیہ کے سامنے ہوتی ہے، کبھی آپ انتظامیہ سے پوچھ لیں۔ اس لیے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہو تو اس صورت میں عورت کو سزا نہیں ملے گی، البتہ عورت کا دعویٰ کر دینا اور اس واقعے کا درمیان میں عرصہ گزر جانا یہ پھر عورت کے دعوے کو کمزور کر دے گا۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ بعد میں جا کر عورتیں دعویٰ کرتی ہیں اور ہر جانا مانگتی ہیں اور اندر کے معاملات اور ہوتے ہیں، اس کو شریعت میں قابل قبول نہیں سمجھا گیا۔ اس وقت حاضر صورت میں اگر جو چیز سامنے آتی ہے تو اس پر سزا اور جزا کا معیار ہوگا۔ تیسری بات، اس بندے نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا تو اس کو ہی سزا دی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت دونوں میں سے جو اقرار کرے گا سزا اس کو ملے گی، اور دوسرا انکار کر دے اس کے لیے سزا کا حکم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایک روایت گزر چکی ہے جس میں ایک مرد نے دعویٰ کیا تھا، عورت نے انکار کیا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سزا دی اور پھر اس پر جھوٹی تہمت کی سزا دوبارہ جاری کروائی گئی۔ آخری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے، دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں بعض صحابہ نے جب تبصرہ کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب ایک بندے نے توبہ کر لی ہے اور اللہ کے سامنے وہ پاک ہو گیا ہے تو اس کو پچھلے گناہوں پر ندامت دلانا یا شرمسار کرنا یا اس کا تبصرہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اگر ایک بندے نے ایک گناہ سے توبہ کر لی ہے تو اس کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ جس کو وہ چھوڑ چکا ہے اس تذکرے کی وجہ سے دوبارہ اس گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے اور شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اس کی توبہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول توبہ ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر اسے تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔